نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لامحدود درود و سلام اس آقا پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں دولت دین میسر آئی. میں آپ حضرات کے سامنے بس 15-20 منٹ کے مختصر سے وقت میں موضوع سے متعلق ایک دو بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا موضوع تھا ایصال ثواب اور افطار پروگرام. ایصال ثواب سے متعلق ایک دو بات قرآن کی روشنی میں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں صدقہ وغیرہ سے متعلق عرض کروں گا. چونکہ اس میں تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام آئے تو کیا بولتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ محفلیں جو ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کی اور اس کے رسول کا جو تذکرہ ہوتا ہے یہ ایمان کو تازگی بخشتا ہے. تو اس حوالے سے یہ محفلیں جو سجتی ہیں ذوق شوق کے ساتھ ان میں بیٹھا کریں. چلے ذرا بیداری کے لیے نا میرے ساتھ ساتھ آپ نے کہنا چنگا لگدا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا. مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا. روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہے. روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کر دیاں رہنا کر دیاں مردیاں رہنا مردیاں کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی محفل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل انشاءاللہ ہوگی اور ایمان کو تازگی بخشے گی. ایصال ثواب ہمارے بھائی حاجی
मुमताज़ साहब और हाजी मुर्तज़ा साहब और भाई ज़ीशान साहब, आज़म साहब और ताहिर साहब, इन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उनके इस प्रोग्राम करवाने को और अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बनाए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। मैंने आप हज़रात के सामने ये आयत खुतबे में पढ़ी थी। मैंने अर्ज़ की थी कि इसाले सवाब के मौजू पे चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। आप हज़रात चंद बातें पहले ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान को सवाब पहुंचाना चाहता है, अगरचे वो मर चुका, फोत हो चुका, हम में मौजूद नहीं है, उसको सवाब पहुंचाना चाहता है। अगरचे हम में कोई जिंदा भी है, हमारे साथ उठता बैठता चलता फिरता दुनिया में मौजूद है, अगर हम उसे इसाले सवाब करना चाहते हैं, सवाब पहुंचाना चाहते हैं, तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है, अक़ीदा ये है कि जिंदा या मुर्दा को नफली इबादत वगैरह के ज़रिए सवाब पहुंचाया जा सकता है, सदका खैरात की सूरत में सवाब पहुंचाया जा सकता है, नवाफिल वगैरह अदा करके सवाब पहुंचाया जा सकता है, ज़िक्र अज़कार करके कुरान की तिलावत करके सवाब पहुंचाया जा सकता है। हमारे आज के ज़माने में बाज़ लोग, हम उनको देखते हैं कि वो इसाले सवाब के मुनकिर नज़र आते हैं और जगह जगह पे बहस करते नज़र आते हैं। आप कहेंगे कि कौन है वो लोग? अगर हम गौर खोज करें, अगर हम थोड़ा सा तफक्कुर करें, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हमें नज़र आ जाएंगे कि वो इसाले सवाब का इनकार करते हैं। उनसे पूछा जाए, साहिब आप इसाले सवाब का इनकार क्यों करते हैं? कुरान की आयत पढ़ते हुए नज़र आते हैं कि वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को नहीं मिलेगा मगर वही कुछ मिलेगा जो उसने खुद कमाया होगा, जिसकी उसने कोशिश की होगी। हम उनसे कहते हैं इसाले सवाब का इनकार क्यों करते हो? आगे से कुरान की आयत पढ़ के सुना देते हैं, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, अपने अपने अमाल के बारे में जवाबदेह होना होगा। मैं कहता हूँ साहिब, आपने जो आयत और इस तरह की दूसरी आयत और रिवायात और हदीस हमारे सामने पेश करनी है, उनका जवाब ये है कि इन आयत का ताल्लुक इस चीज़ से कहाँ से हो गया कि इसका ताल्लुक इसाले सवाब से है कि सवाब पहुँचेगा ही नहीं, सिर्फ वही अमाल काम आएंगे जो खुद किए होंगे। नहीं, ये इस तरह की आयत और इस तरह की हदीस का ताल्लुक तो इस बात से है कि क़यामत के दिन अगर किसी ने कोई बुरा काम किया होगा, अगर कोई गुनाह का काम किया होगा, तो आखिरत में एक शख्स दूसरे शख्स के गुनाह का जवाबदेह नहीं होगा। हाँ, दूसरी तरफ मैं इसाले सवाब की बात कर रहा हूँ। इसाले सवाब पर बहुत सारी आयत भी मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन भी मौजूद हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा हसना और सहाबाए किराम का उस्वा सहाबा भी हमारे सामने मौजूद है। कुरान पाक की आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इब्राहीम 13वें पारे के सेकंड लास्ट पेज पे हमें बता रहे हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सला, ऐ रब्बा हमें नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, हमारी औलाद को, मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। रब्बना ग़फ़िरली, ऐ हमारे परवरदिगार मेरी बख्शिश, हमारी बख्शिश फरमा दे। वली वालिदैया, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे। वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और क़यामत तक आने वाले मोमिनों की भी बख्शिश फरमा दे। इस आयत से साफ इरशाद मालूम हो रहा है अल्लाह पाक का कि अगर एक की दुआ दूसरे के हक़ में कबूल ना हो, इसाले सवाब की एक सूरत इसमें भी नज़र आ रही है कि दुआ के ज़रिए से फ़ायदा पहुँचना मकसूद है, पहुँचाना मकसूद है, और वो अल्लाह ताला हमें यही नुक्ता समझाना चाह रहे हैं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है,
الذین یحملون العرش ومن حولها ویسبحون بحمد ربهم ویستغفرون، کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر احصال ثواب کی کوئی صورت نہ ہوتی تو فرشتوں کو کیا ضرورت تھی کہ یوں ہی عبث اور بیکار دعائیں کرتے پھریں۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ احصال ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ اور پھر احصال ثواب پہ ایک دو بات میں نے کی، اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث اس پہ موجود ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری والدہ جب فوت ہوں گی نا تو ہم 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے والدہ کے احصال ثواب کے لیے۔ میرے بھائی نے 50 اونٹ دے دیے ہیں، کیا میں بھی 50 اونٹ دے دوں، ثواب پہنچے گا؟ فرمایا کہ ہاں، آپ بھی 50 اونٹ اللہ کے راستے میں ادا کر دیں، اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچ جائے گا۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ مرنے والے جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی پہنچتا ہے، اور جو دنیا میں لوگ موجود زندوں کے لیے بھی اگر کوئی احصال ثواب کرنا چاہے، نفلی عبادات وغیرہ میں کر سکتا ہے۔ احصال ثواب کی بہترین ایک صورت تو یہ ہے کہ نقدی کی صورت میں کسی کو دے دیا جائے کہ وہ اپنی جو ضرورت ہے پوری کر لے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خشک غلہ وغیرہ، اناج وغیرہ کسی غریب مسکین وغیرہ کو دے دیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پکا کر غریبوں مسکینوں کو کھلا دیا جائے۔ اس میں بھی ایک ہی دفعہ میں سارا پکا کے نہ کھلایا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہر روز چند فقراء اور مساکین کو کھلا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، وگرنہ رشتہ دار مالدار لوگ بھی آ کے اس آپ کے صدقے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا ثواب نہیں ملتا جو غریب کو دینے سے اللہ نے زیادہ ثواب دینا تھا، اگرچہ یہ بھی نفلی صدقے میں آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو احصال ثواب سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اور صدقہ میں بات کر رہا تھا، افطار پروگرام یہ بھی نفلی صدقہ ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ صدقہ صرف غریبوں مسکینوں کو ہی دیا جاتا ہے اور اسی کو صدقہ کہتے ہیں بس۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے نا، پیسے وغیرہ، کھانا وغیرہ، گھر والوں پر خرچ کرنا حدیث کے اندر بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ صدقے کا لفظ صرف غریبوں کو دینے پہ صادق نہیں آتا، بلکہ رشتہ داروں میں خرچ کرنے کو، گھر والوں پر خرچ کرنے کو، اس کو بھی حدیث میں بہترین صدقہ کہا گیا۔ بہرحال صدقے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، در منصور ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی کے گھر میں کھجور کا درخت ہے کہ اس درخت کی شاخیں دوسرے گھر میں لٹکتی ہیں۔ جب یہ شخص اس کھجور کے درخت پہ چڑھتا ہے کھجوریں توڑنے کے لیے تو درخت کو حرکت ہوتی ہے، ہلتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کھجوریں ہمسائے کے گھر میں گر جاتی ہیں اور ہمسائے کے بچے کبھی وہ کھجوریں اٹھا کے کھا لیتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ شخص فوراً درخت سے اترتا ہے اور ان بچوں سے کبھی تو وہ کھجوریں چھین لیتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میرے پڑوسی کا، میرے ہمسائے کا، میرے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ آپ نے اس کے ہمسائے کو، کھجور کے مالک کو بلا لیا، فرمایا کہ صاحب مجھ سے ایک سودا کر لو، یہ کھجور کا درخت آپ میرے حوالے کر دیں، مجھے دے دیں، میں اللہ سے کہہ کے اس کے بدلے میں ایک کھجور کا درخت جنت کے اندر آپ کو دلوا دوں گا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، کئی لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی کہا کہ یہ درخت مجھے دے دیجئے، مجھے بیچ دیجئے، میں نے کسی کو بھی فروخت نہیں کیا، دراصل اس کی کھجوریں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، اس کا پھل مجھے بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس نے معذرت کر دی کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک تیسرا شخص اللہ کے نبی کی گفتگو کو سن رہا تھا، آپ کی اس کلام کو سن رہا تھا، آپ کی خدمت اقدس میں آ گیا، اے اللہ کے نبی، اگر میں اس کھجور کے درخت کو خرید کے آپ کے حوالے کر دوں تو کیا میرے لیے یہ بشارت ہو
ہوگی کہ جنت میں مجھے بھی درخت ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں یہ خوشخبری تیرے لیے بھی ہوگی، یہ بشارت تیرے لیے بھی ہوگی۔ اب یہ تیسرا شخص اس کھجور کے مالک کے شخص کے پاس، اس مالک کے پاس جاتا ہے، صاحب آپ اپنا درخت مجھے بیچ دیں، میں تو بیچنا نہیں چاہتا، میں نے تو اللہ کے نبی کو بھی انکار کر دیا، مجھے تو جنت کے درخت کی پیشکش بھی ہو رہی تھی، بدلے میں جو چاہتے ہو لے لو، بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس کے بدلے میں آپ مجھے 40 کھجور کے درخت دے دو، بدلے میں میں یہ درخت آپ کو دے دوں گا۔ اس تیسرے شخص نے کہا 40 درخت تو بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کر لو نا۔ نہیں نہیں، اس سے کم میں نہیں فروخت کرنا چاہتا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو 40 درخت کھجور کے دیتا ہوں، آپ یہ درخت مجھے دے دیں، مجھے بیچ دیں۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم اٹھا لیجئے کہ آپ مجھے ضرور یہ کھجور کا درخت دیں گے۔ اس نے اللہ کی قسم اٹھا لی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ مجھے یہ 40 درخت ایک باغ میں ایک جگہ میں اکٹھے چاہیے، متفرق دور دور نہیں چاہیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے، اکٹھے ہی دے دیے جائیں گے۔ اب یہ ایک کھجور کا درخت خرید لیا، 40 کھجور کے درختوں کا باغ اس کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ درخت خرید لیا، میں آپ کی خدمت میں وقف کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب کو بلایا کہ آ جاؤ، یہ درخت آج کے بعد آپ کا ہے، اس سے گرنے والی، اس پہ لگنے والی کھجوریں آپ کی ہیں، آج کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے بچوں کو آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ آپ نے غور کیا کہ یہ تیسرا شخص وقت سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی ذات پہ اس کا کیسا پختہ یقین ہے، اور آخرت پر اس کا کیسا پختہ یقین ہے کہ 40 درخت دے کر ایک درخت خرید لیتا ہے، اور آخرت میں نمبر 1 تو جنت کے ایک درخت کا مالک بھی بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا اشارہ اس واقعے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت کی جو خوشخبری دی ہے، اس نے اپنے لیے جنت کو بھی پکا کر لیا ہے، جنت کو بھی اپنے لیے اس نے پکا کر لیا اللہ کے نبی کی زبانی۔ کوشش کیجئے آپ حضرات بھی کبھی غریبوں مسکینوں کے کام آئیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیے، اور یہ صدقہ فطر یہ جو انسان ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں عید سے پہلے، اس کے پیچھے بھی حکمت اور مصلحت یہی ہے، ریزن، وجہ اور دلیل یہی ہے تاکہ غرباء بھی عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ بات تو اس پہ میں مزید 1-2 اور سوچ کے آیا تھا کہ اس کو بات کروں گا، لیکن وہ بات 1-2 میں مس کرتا ہوں، اور آخرت کے حوالے سے 1-2 ضروری بات جو نوجوانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس صحابی نے 40 کھجور کے درخت دے دیے کہ آخرت میں مجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت مل جائے اور جنت میرے لیے پکی ہو جائے۔ یقین کی بات ہے۔ میں آج سے ہفتہ پہلے ناروال کالج میں موجود تھا، ایک وکیل کی کال آئی، وہ انگلش کا ٹیچر بھی تھا، وکیل بھی ہے، ناروال چیمبر میں بیٹھتا ہے، طیب نام ہے ان کا۔ کہنے لگے قاری صاحب، ہمارے ہاں سے نا ایک شخص جو ہمارے محلے کا ہے، وہ جرمنی کا ویزا لے کے جرمنی چلا گیا ہے، اور قادیانی گروپ ایک بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے دیوار پہ مرزا قادیانی، مرزا مسرور، مرزا بشیر وغیرہ خلفاء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ ایک کاٹا جا رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ نوجوان جرمنی کے ویزے کے لالچ میں قادیانی ہو گیا ہے۔ اب ان کے گھر والے کچھ پیسے مسجد میں بھیجتے ہیں، تو ہم مسجد میں وہ پیسے لگا لیں یا نہ لگائیں؟ ان کا صاحب اگر سمجھتے ہیں حکمت اور مصلحت سے آپ ان کو سمجھا لیں گے، دوبارہ راہ راست پہ لے آئیں گے، تو نہ جواب دیں ان کو، ان کے پیسے لے کے مسجد میں نہ لگائیں، کسی غریب فقیر کو دے دیں اور بتائے بغیر دے دیں کہ پیسے کہاں سے آئے اور کیوں آئے اور آپ کو کیوں دے، یہ نہ بتائیں، بس چپ کر کے کسی غریب کو دے دیں کہ یہ آپ اس کے مالک ہیں، اور ثواب کا ارادہ نیت نہ کریں اس میں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی مرتد ہو گئے، آپ تلاش کر لیجئے، سرچ کر لیجئے کہ اگر وہ واقعی مرتد ہو گیا ہے پھر صاف انکار کر دیجئے، ایسا حرام کا مال مسجد وغیرہ کی تعمیر میں بالکل نہ لگایا جائے۔ آج سے 1.5 سال پہلے پنجاب کالج ناروال میں ہمارے ساتھ نا
बॉटनी जोलॉजी एक सब्जेक्ट है बायो का। एक टीचर पढ़ाती थी, ये घटियालियाँ गांव है, गुलाम हरा से ज़रा उधर खोखर वाली से ज़रा उधर जो है ना वो घटियालियाँ गांव है। कई दफ़ा जाना भी हुआ वहाँ की एक टीचर पढ़ाती थी हमारे साथ। अब लोग देखें कि उसने नंबर 1 जर्मनी के वीज़े के लालच में, और दूसरा उसने निकाह करवाया एक कादियानी से, और निकाह करवा के दोनों जर्मनी रुखसत हो गए, अपने ईमान को बदल दिया, मुर्तद हो गई वो लड़की भी, सबा नाम था उसका। आप गौर करें, वीज़े के लालच में, नौकरी के लालच में, पैसों के लालच में 5-5 लाख रुपए लेकर गुरबा फॉर्म फिल कर देते हैं कादियानियत का। हमने कादियानी मज़हब को कबूल कर लिया। दूसरी तरफ आप सहाबाए किराम की ज़िंदगियों पे गौर करें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त गर्मी के मौसम में गरम रेत पे लिटाया जाता है और फिर तकलीफ पहुंचाने के लिए मजीद सीने के ऊपर, छाती के ऊपर बड़ी चट्टान भी रखी जाती है ताकि तकलीफ में इजाफा हो। और काफिर कहते हैं, मुशरिकीन कहते हैं, बिलाल हम नहीं कहते कि तू अपने रब को न मान, अपने रब को भी मान, लेकिन हमारे लात, हमारे मनात, हमारे उज़्ज़ा, हमारे हुबल की इबादत कीजिए, उनको बुरा ना कहिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे, हम आपको छोड़ देंगे। बिलाल की जुबान से आप बारहा सुन चुके, यही सदा निकलती थी, ओ मुशरिको जितना जोर लगाना है लगा लो, जितना मारना है मार लो, मार मार के तुम थक जाओगे, बिलाल मार खा खा के नहीं थकेगा। और एक ही जुमला जुबान से निकलता है, आहद आहद, काफिरों जुबान से एक ही बात निकलेगी, खुदा एक है, खुदा एक है। बिलाल कभी भी बुतों की इबादत की तरफ रागिब नहीं होगा। सहाबा इकराम की दास्तान है, और बहुत सारे सहाबा को उठा के हज़रत अम्मार को देख लें, हज़रत यासर को देख लें, ख़वातीन में से हज़रत सुमैया को देख लें। आप अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब हामिला थी, पेट से थी, पेट में ठोकर मारी, एक बदबख्त ने बीमार पड़ी, 1 महीने के बाद वफ़ात पा गई, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। आप गौर करें, उस ज़माने में उन लोगों पे कितने मज़ालिम उठाए गए, कैसी कैसी पेशकशें की गईं, उन्होंने इस्लाम को ना छोड़ा। और आज के ज़माने में थोड़े से पैसों के लिए, वीज़े के लिए, लड़की के यूनिवर्सिटी में लाहौर जामिया शरीफिया हम पढ़ते थे, साथ ही पंजाब कॉलेज की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, कैंपस 8 जो मेन कैंपस है पंजाब कॉलेज का वो था, और साथ ही हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल थी। वहाँ पे शबाने ख़त्म नबूवत वालों के साथ जाना होता था। बड़े सारे वाक़यात सुनने को मिलते थे। एक लड़की ने प्यार के जाल में लड़के को फंसाया, फंसाने के बाद जब वो उसका आदी हो गया ना लड़की का, उसके बगैर अब रह नहीं पाता, लत लग गई इस लड़की की, पूरी टीम पीछे वर्क कर रही होती थी, काम कर रही होती थी, इससे जुदा हो जाओ, आज के बाद इसे देखना भी नहीं, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, अगर ये सूरत हाल है ना, हम आपका इससे निकाह करवा देंगे, ये आपके सामने फार्म है, इसको फिल कर दें और कादियानी मजहब को कबूल कर लें। और वो लड़का इस लड़की के चक्कर में मोहब्बत के जाल में फंस के उस फार्म को फिल कर देता है और इस्लाम जैसे अजीम मजहब से निकलकर कादियानियत जैसे गलीज मजहब के अंदर दाखिल हो जाता है। गौर कीजिए, सहाबाए किराम नहीं बदलते, मारे खा के बड़ी बड़ी लालचें दी गई, नहीं बदलते सहाबाए किराम। आज के ज़माने का मुसलमान क्यों बदल जाता है? इसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह ये है कि सहाबाए किराम का ईमान और यकीन बड़ा पुख्ता था, उनका ईमान बड़ा मजबूत था, और हमारे ईमान बड़े कमज़ोर हैं। हमें भी अपने ईमान मजबूत बनाना पड़ेंगे। जब ईमान मजबूत हो गया ना, फिर हमारे सामने भी जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम को पेशकशें की जाती थी ना, आपके जो है ना, वो जिस लड़की से चाहते हैं निकाह करवा देते हैं, सबसे मालदार बना देते हैं, सबसे बड़ा सरदार बना देते हैं। फिर आप भी अगर ईमान मजबूत हो गया, माल के लालच में नहीं आएंगे और कह सकेंगे कि हम इस्लाम से हटना नहीं चाहते। और ईमान मजबूत कैसे होता है? ईमान की मजबूती के लिए अकायद, जो 5 अकायद हैं, इनको मजबूत करने की कोशिश की जाए।
توحید عقیدہ توحید کو مضبوط کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، مشکل میں وہ مدد کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے سچا ہونے پر پختہ یقین رکھا جائے، ملائکہ کے وجود کو مانا جائے، آسمانی کتابوں کو مانا جائے، سچا مانا جائے، اور مرنے کے بعد ایک جہان ہے جہاں پہ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب یہ چیزیں پختہ ہو جائیں گی نا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہم بھی اپنے ایمان پہ مضبوط ہو جائیں گے، پھریں گے نہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہتر بنا دے گا اور آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔